آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آج 47واں سال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 سال تک زندگی گزارتے ہیں۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قید رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 50 سال کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ کا چچا ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو چند دن بعد شوال کے مہینے میں 10 نوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری کو مرض الموت خیال کرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت اس کے پاس ابو جہل بھی موجود ہے، عبداللہ بن ابی خلف بھی موجود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اور ابو طالب کو اسلام کے خلاف ترغیب دے رہے ہیں کہ اے ابو طالب تو سردار ہے، آخر میں کیا کر رہا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جائے گا، یہ تو کیا کر رہا ہے، بعد میں لوگ تجھے کیسے یاد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت دی، لیکن ابو طالب نے ابو جہل کی بات کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور ابو طالب کسی حالت میں مر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ میں ابو طالب کے لیے برابر دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، یعنی اپنے چچا کے لیے ہمیشہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے تب تک میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر میرے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم دے کر بھیج دیا، یعنی میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی بھی پیغمبر کے لیے اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت طلب کرے، مغفرت کی دعا کرے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ آپ کے یا کسی اور کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، تب بھی جب میرے اللہ نے ان کے بارے میں جہنم کا، دوزخ کا اعلان کر دیا، اب ان کے لیے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جو وحی مبارک اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی میرے اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پہلے فیصلہ فرمایا کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے مسلمان کا دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے میرے اللہ نے جب فیصلہ فرما دیا کہ یہ آپ کا عمل درست نہیں، جائز نہیں ہے، اب میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں آئے گی،
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि हिदायत उसको आएगी जिसको तेरा अल्लाह पसंद करेगा, और अल्लाह के हाथ में ही हिदायत वाली कुदरत है, जिसको अल्लाह चाहे उसी को हिदायत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू तालिब जब फौत हो जाता है, हजरत सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका गुमराह चचा इस दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया, बताओ क्या किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ उसको जाकर दफन कर दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो मुशरिक था, उसके बारे में आप क्या फैसला करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जाओ उसको जाकर दफन कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चचा अबू तालिब के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है कि ये कुफर की हालत में मरा, इसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक से, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल से और अल्लाह जल्ल जलालुहु के फरमान मुबारक से ये बात खूब वाज़ेह होती है कि अबू तालिब ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। इसी साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 50 साल होती है, तो आपकी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार भी कोई नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिमायत करने वाला हामी भी कोई नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने वाली आपकी ज़ौजा भी इस दुनिया में न रही। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मक्के के अंदर खड़े हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले मुशरिकीन मक्का ने मक्का से निकाल दिया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल महसूर रहे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आता है कि मैं ताइफ की तरफ सफ़र करूं, यहाँ के लोग तो मेरे दुश्मन हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ लोग वो मुसलमान हो जाएं और हमें कुछ न कुछ सहारा मिल जाए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ का जो सरदार है अब्दुल्लैल जिसका नाम है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, और दावत देने के जवाब में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब बेइज्जत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अल्फाज में उसने जवाब दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के अंदर दूसरे जो सरदार थे, जब उनको भी इस्लाम की दावत दी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न माना, इनकार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के साथ साथ आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ताइफ में मायूस ही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत का सिलसिला नाकाम नजर आता है कि यहाँ के लोग हमारे दुश्मन हैं, तो वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक उड़ा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ देने का पसंद करते हैं, आपके पीछे बच्चों को, नौजवान लड़कों को लगा देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आवाज़ लगाते हैं, यहाँ से निकल जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भगाते हैं, यूँ समझे कि आपके ऊपर उन्होंने पत्थरों की बारिश की आपको वहाँ से निकालने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बच्चे और नौजवान लड़के इतना जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक तक खून बहकर लहू लुहान हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वापसी के रास्ते में एक बाग के अंदर पनाह लेते हैं, जो एक रुतबा नामी शख्स का बाग है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیارے غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سر رکھ کر لٹاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ حالت میں اللہ کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اشکو الیہ ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے ساتھ شکوہ کرتا ہوں کہ میری قوت اتنی کمزور ہو گئی کہ میری دعوت کا سلسلہ اتنا کمزور ہو گیا کہ میرے اوپر آج یہ حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اگر بد دعا کر دیتے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتا ہے، پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، پیغمبر کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر مسافر ہے، مسافر کی دعا بھی ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مظلوم بھی ہیں اور مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم بھی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مستجاب الدعوات ہونے والے 3 اوصاف اللہ کی طرف سے مل چکے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، ساتھ ایک فرشتہ لے کر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دیں یہ آپ کے حکم کی تعبیر کرے گا، اگر آپ اس کو حکم دیں ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیس دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، رحمت عالم بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے تھے، دونوں جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور رہنما بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملک الجبال نے آ کر عرض کی، جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے اللہ، میری یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، آپ ان کو معاف کر دینا۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے لوگ اسلام کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اللہ کو پسند آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے ہیں تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مقام نخلا وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ آپ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہاں پر جو جنات رہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر تلاوت سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جنات میرا قرآن آ کر سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو جنات نے آپ کے کلام کو سنا، میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے خبر دی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ اے میرے حبیب اس وقت
آپ کی طرف جنوں کی جماعت کو بھیجا، یستمعون القرآن، وہ آ کر آپ کا قرآن سنتے تھے، فلما حضروا قالوا انصتوا، کس انداز میں قرآن سنتے تھے؟ جب وہ آپ کا قرآن سننے کے لیے آئے نا تو آپس میں جنات ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خاموش رہو، اس کا کلام سننے دو، انصتوا، چپ رہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے ہیں وہ جنات جو ہیں وہ آپ کا کلام سنتے ہیں، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، کس نیت سے، کس ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارکہ سنتے ہیں، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، کہ ہم جب ان کا کلام سن کے واپس جائیں گے اپنی قوم کو ان کے اس کلام کا پیغام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ جنات آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، وہاں جا کر لوگوں کو پیغام دیں گے۔ کیا پیغام دیں گے؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری، اور وہ ایسی کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور وہ ہدایت کی طرف لے کر جانے والی ہے، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، وہ جنات جو ہیں وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور جب لوگوں کو دعوت دیں گے ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہیں گے، اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کے اس داعی کی دعوت کو، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم ایمان لاؤ اس کے اس کلام پر، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، اس کے لیے زمین کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، من دونہ اولیاء، اور اس کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی دوست مددگار بھی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ بالکل واضح دلائل لے کر آیا ہے، وہ کلام بالکل واضح روشن کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام اللہ کو جنات سنتے ہیں تو سننے کے بعد انہوں نے اپنے ہی گروپ کے اندر دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپسی آ رہے ہیں، مکے کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم مکے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مکے والوں نے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زید، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو چند بڑے بڑے سردار تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان تھا کہ شاید ہماری مدد کریں، آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا انہوں نے انکار کیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے گزر کر آئے، اور یہاں پہنچ کر پھر مشکل ہے۔ اتنی مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافروں کو بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بد دعا نہیں دی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رحمت، شفقت اور محبت والا پہلو پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں، آپ کو زیادہ ان کے لیے تڑپنے کی، زیادہ رونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایمان نہیں لانے والے۔ تو جب نوح علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام ملا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الکافرین دیارا، کہ اے اللہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کی تمام بستیوں کو تو تباہ کر دے، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ یہ جو لوگ ہیں، ایک تو یہ خود مسلمان نہیں ہوں گے، اور دوسرا یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خدشہ اور ہے کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوگی، یہ جس کو بھی جنم دیں گے وہ سارے کے سارے فاجر، کافر اور بدبخت ہوں گے، اس لیے ان کی بستیوں کو تباہ کر دے۔ نوح علیہ السلام کو جو ہی اس بات کا علم ہوا کہ میری قوم کے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو انہوں نے اس قوم کے لیے فوراً بد دعا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، الفت، شفقت اور محبت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنی قوم، اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر آپ کو مطعم بن عدی نامی شخص جو ہے وہ پناہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے پناہ دی، اپنے بیٹوں کو اس نے یہ کہا کہ تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے، اور مکے میں داخل ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی محمد بن عبداللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی اس کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ میری پناہ کے اندر آ چکے ہیں، میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حرم میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی، کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے مطعم بن عدی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے حلقہ بنایا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت عبادت کرتے ہیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام دعوت اسلام کو لے کر محنت کر رہے ہیں، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جب سفر سے واپس آئے مکے کے علاقے میں، لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ایک شخص مکے کے اندر آیا ہوا ہے، اس کی کوئی بات نہ سننا، اس کو ملنا بھی نہ، اس کا کلام بالخصوص نہ سننا، کیوں اس کا جو کلام ہے وہ ایسا جادو کرتا ہے، سننے والا اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر کپڑے کے ٹکڑے رکھ لیے کہ کہیں مجھے وہ کلام اچانک بھی نہ سنا جائے۔ لیکن جب ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان اللہ نے دیے۔ حضرت طفیل کا ان کانوں پر اختیار نہیں تھا۔ اگر میرا اللہ اپنا کلام حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا چاہے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار نہیں
نہیں ہے کہ وہ نہ سنے، میرے اللہ نے ان کو یہ کلام سنانا تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں اور سن کر آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام یعنی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں قبیلہ دوست کے اندر جاؤں گا، وہاں جا کر میں لوگوں کو کیا نشانی دوں گا کہ میں اسلام قبول کر آیا ہوں، یہی مذہب سچا مذہب ہے، مجھے کوئی نہ کوئی علامت دیجیے، کوئی اللہ سے دعا کیجیے، وہ مجھے ایسی چیز دیں کہ میں جاؤں لوگ میری بات کو تسلیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر اپنی انگلی مبارک لگائی، جس سے ان کی پیشانی سے نور کی ایک روشنی نکلنی شروع ہو گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ کہیں گے وہاں گیا اس مذہب کو قبول کیا، اس کا چہرہ ہی بدل گیا، میرے چہرے کا بدلنا شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے، آپ کوئی اور مجھے ذریعہ دے دیں یا یہی روشنی کسی اور مقام سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوڑا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں لاٹھی کہتے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لاٹھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نور منتقل کر دیا۔ یہ آپ کے پیارے صحابی ہیں۔ دیکھو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں، جس کا اعلان میرے اللہ نے قرآن کریم سورۃ التحریم کے اندر کیا۔ کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نور دیں گے جو نور اس کے دائیں طرف چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے آپ کے پیارے صحابی کو آپ کی اتباع کرنے کے دولت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ حیات مبارکہ کے اندر جو اہم باتیں تھیں، جو کچھ خاص واقعات تھے، وہ آپ حضرات کی گوشت گزار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس سیرت کورس کے اندر، سیرت النبی پیغام کے اندر ہمیں ایک بہت اہم پہلو ملا۔ وہ پہلو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنی بھی تکالیف آئیں، جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بد دعا دی اور بد دعا دینے میں بہت جلدی بھی کی۔ وہ موقع کیا وجہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کفار کو بد دعا دیتے ہیں؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ کفار کی دشمنی اور ان کے بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کے اندر انتہائی جلدی ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام سے دفاع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے اور ماننے والے اس خندق کو کھودنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم چھوٹنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو فوراً بد دعا دی۔ اپنی ذات پر تکلیفیں آئیں، بد دعا نہیں دی۔ اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر پریشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب اللہ کے حکم میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کو مقدم نہ رکھیں، اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں۔ اپنی ذات پر پریشانی آئے کوئی بات نہیں، اپنی روزی تنگ ہو جائے کوئی بات نہیں، رزق کم ہو جائے کوئی بات نہیں، کاروبار کی پریشانی آ جائے کوئی بات نہیں، بیوی بچے گھر بار کی کوئی مصیبت پریشانی آئے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے حکم نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرا بچہ اگر کاروبار کام کے لیے نہیں جاتا، میں اس کو سزا بھی دیتا ہوں، اس سے نفرت کا، غصے کا اظہار بھی کرتا ہوں، لیکن وہی اولاد اگر ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہم اس کو صرف زبانی کلامی کہنے پر اتفاق کرتے ہیں، یہ ہماری اسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مؤخر رکھا، اللہ کے حکم کو مقدم کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اپنی ذات پر آنے والی پریشانیاں، آزمائشوں کو مؤخر رکھیں، اللہ کے حکم کو مقدم کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی، سچی اور عملی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ حضرات کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کریں، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ جی اسٹینڈ اپ۔ آپ نے بتایا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میں نشانی دیں کہ میں اپنی قوم کو کہوں کہ یہ سچا مذہب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کو نور رکھ دیا کہ وہ جا کے اپنی قوم کو دکھائیں کہ ہاں یہ سچا مذہب ہے، تو صحابہ نے جا کے بتایا نہیں قوم کو یہ سچا مذہب ہے، طرف آؤ گے۔ جی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ سارا دن ان کی لاٹھی سے روشنی نہیں نکلتی، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو ان کی لاٹھی سے روشنی نکلتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے جاتے نا، اندھیرے میں نماز کے لیے جانا ہوتا تھا، تو جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے تو اس وقت ان کی لاٹھی سے یہ روشنی نکلنی شروع ہوئی تھی۔ یہ دونوں روایات، دونوں اقوال موجود ہیں، اور سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ان کا ساتھ دیا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا نور دے گا جو ان کے دائیں طرف ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اب اس نور کی کوئی بھی آپ بات لے لیں کہ ایک صحابی کو اللہ کی طرف سے یہ خصوصیت مل جانا، کرامات صحابہ میں کئی واقعات ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، دریائے نیل والا بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کو آواز دینا وہ بھی سنا ہوا ہے۔ تو یہ کرامات صحابہ میں سے ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال، اعتراض نہیں بنتا۔